BA پارٹ فرسٹ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ سیکنڈ پیپر میں پڑھا رہا تھا اور آج مجھے اردو ادب کی ایک مختلف الجہت شخصیت جس نے نثر اور نظم دونوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے، اس شخصیت سے متعلق آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میری مراد خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ ان کی سوانح حیات اور ان کی شاعری سے متعلق مجھے بات کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں میں ان کی نثر نگاری جب فرسٹ پیپر پڑھا رہا تھا تب اس موضوع پر آپ سے بات کی تھی۔ آج ان کی شاعری سے متعلق اور شاعری میں بھی نظم گوئی سے متعلق باتیں کرنی ہیں۔ غزل، حالی کی غزل گوئی سیکنڈ ایئر میں داخل ہے۔ جب آپ سیکنڈ ایئر میں پہنچیں گے تو وہاں آپ سے حالی کی غزل گوئی پر گفتگو ہوگی۔ خواجہ الطاف حسین ان کا نام تھا، حالی تخلص تھا۔ راجستھان سے ملے ہوئے صوبے ہریانہ کے ایک شہر پانی پت میں 1837 میں حالی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عزت بخش تھا اور ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ کے بہت مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، جو رسول اللہ کے انصار میں شامل تھے، ان تک پہنچتا ہے۔ جب حالی پیدا ہوئے اس وقت ان کی ماں دماغی عارضے میں مبتلا تھیں۔ 9 برس کی مختصر سی عمر میں حالی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کھولتے ہی حالی نے پریشانیاں دیکھیں، مگر حالی نے ان پریشانیوں کا مقابلہ کیا، ان سے ہار نہیں مانی۔ پہلے قرآن شریف حفظ کیا، پھر دستور زمانہ کے مطابق عربی مولوی حاجی ابراہیم حسین لکھنوی سے اور فارسی سید جعفر علی انصاری سے پڑھی۔ 17 سال کی عمر میں ان کے گھر والوں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی۔ مالی پریشانیوں کے سبب حالی پانی پت سے دہلی آئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ نوازش علی مرحوم سے صرف و نحو اور منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1855 عیسوی میں وہ دہلی سے واپس پانی پت آ گئے، مگر مطالعے کا مشغلہ جاری رہا اور علمی استعداد میں وہ اپنی روز بروز اضافہ کرتے رہے۔ 1856 عیسوی میں ہریانہ کے ہی ایک شہر حصار میں کلکٹری میں ملازم ہوئے۔ 4 یا 5 سال یہ ملازمت کرنے کے بعد انہوں نے اس ملازمت کو ترک کر دیا اور مستعفی ہو کے اس ملازمت سے دہلی آئے اور غالب کے حلقہ احباب و تلامذہ میں شامل ہوئے۔ 8 برس تک دہلی کے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کی معلمی پر مامور رہے۔ اس دوران نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے انہیں فیض حاصل کرنے کے بیشتر مواقع ملے، جن کے اثر سے سادگی، سچائی اور خلوص حالی کے مزاج میں پیدا ہوا، اور یہی ساری خوبیاں
حالی کی جدید شاعری کا پس منظر بن گئیں۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی وفات کے بعد حالی دہلی سے لاہور گئے اور لاہور کے گورنمنٹ بک ڈپو میں اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی تصحیح کا کام انہوں نے کرنا شروع کیا۔ اس کے ذریعے وہ انگریزی ادب سے واقف ہوئے اور مغربی خیالات نے ان کو بہت حد تک متاثر کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اردو شاعری و انشاء پردازی کی خامیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ حالی لاہور کے قیام کے زمانے میں انجمن پنجاب سے وابستہ ہوئے۔ میں یہ عرض کروں کہ 1874 میں کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں یہ انجمن پنجاب قائم ہوئی تھی اور اس کے زیر اہتمام مناظمے ہوتے تھے۔ حالی اس انجمن سے وابستہ ہوئے اور ان مناظموں میں کئی نظمیں انہوں نے مثنوی کے پیرائے میں کہہ کر پڑھیں۔ یہاں سے واپسی پر حالی اینگلو عربک کالج علی گڑھ میں مدرس ہوئے۔ سر سید احمد خان کی تحریک پر انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام کہا۔ اس طویل مسدس میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب پر روشنی ڈالی۔ 1906 عیسوی میں ان کی خدمات کے نتیجے میں حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ 1907 عیسوی میں وہ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر مقرر ہوئے۔ 1914 عیسوی میں تقریباً 77 سال کی عمر میں اپنے وطن پانی پت میں انتقال کیا۔ میں نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ حالی کا شمار مختلف الجہت شخصیت میں ہوتا ہے۔ وہ اردو ادب کی ہمہ جہت اگر شخصیت کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو ہیں۔ حالی اردو ادب کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اردو میں سوانح نگاری، تنقید، نظم گوئی، انشائیہ نگاری اور غزل کے میدان میں اپنی مہارت و کمال اور وسعت مطالعہ کا ایسا ثبوت بہم پہنچایا ہے جس سے اردو کا کوئی بھی طالب علم صرف نظر نہیں کر سکتا۔ جہاں تک حالی کی شاعری کا تعلق ہے، ہم حالی کی شاعری کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ان کی نظموں سے متعلق ہے اور دوسرا غزلوں سے۔ حالی کے شعور کی تشکیل میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت کا بہت زبردست حصہ ہے۔ جس زمانے میں وہ 8 سال دہلی میں ان کے بچوں کے معلم رہے، اس زمانے میں نواب مصطفیٰ خان سے ملنے کے مواقع ملتے رہے اور ان ملاقاتوں میں وہ مصطفیٰ خان شیفتہ کی سادگی اور مزاج میں جو خلوص تھا اس سے متاثر ہوتے رہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میں رہتے ہوئے انہیں اس عہد میں جو ایک مبالغے کا مزاج تھا اس سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے، اور نہ صرف یہ کہ مزاج میں جو ہے وہ مبالغے سے گریز پیدا ہوا، بلکہ شاعری میں بھی وہ مبالغے سے گریز کرتے رہے۔
حالی سچی سچی باتیں اور سیدھے سادے خیالات نظم کرتے، یہی ان کے نزدیک شاعر کا پہلا فریضہ تھا۔ شیفتہ کے اثر صحبت سے یہ ساری باتیں حالی کے مزاج اور شاعری میں رچی بسی نظر آتی ہیں۔ حالی قومی شاعری کے پیامبر تھے۔ 1857 کے غدر کے بعد انہوں نے گل و بلبل کے موضوعات کو ترک کر کے قوم کو محبوب بنا کر فکر انگیز موضوعات پیش کیے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے قومی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جب لاہور میں کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں انجمن پنجاب قائم ہوئی اور اس کے زیر اہتمام مناظمے منعقد ہوئے تو حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے نظم کے فکری و فنی پہلوؤں کی اپنے لیکچرز میں وضاحت کی۔ حالی اس انجمن سے وابستہ ہو گئے تھے اور اس سے متاثر بھی ہوئے تھے، اور شبلی اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے نظم جدید کی بنیاد ڈالی۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب ہم حالی کی نظم گوئی پر نظر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 19ویں صدی میں نظم کی داغ بیل ڈالنے والوں میں حالی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں صاف اور سیدھے سادے انداز میں اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا ہے۔ مبالغے سے جہاں تک ممکن ہو سکا ہے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ حالی نے شاعری میں اور نظم گوئی میں بالخصوص اسلوب کے بجائے موضوع کو اہمیت دی ہے اور ان موضوعات کا اپنی نظموں کے لیے انتخاب کیا ہے جو اصلاح سماج و معاشرہ میں مددگار ثابت ہوں۔ کہیں کہیں انہوں نے اپنی نظموں میں تمثیلی انداز بھی اختیار کیا ہے اور اپنے موقف کی وضاحت کے لیے حیات و کائنات کے مختلف شعبوں سے خوبصورت مثالیں بھی دی ہیں۔ حالی کی نظموں میں آپ کو اسلوبیاتی تنوع بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہ حیات کی سطح پر بھی کوئی نئے تجربے کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی بیشتر نظمیں مسدس، مثنوی یا قصیدے کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود 19ویں صدی میں حالی سے اہم اور بڑا نظم نگار کوئی دوسرا ہمیں نظر نہیں آتا۔ حالی کی نظموں کے عنوانات میں تنوع آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جدت دیکھنے کو ملے گی۔ ان میں سادگی، روانی، تسلسل اور ایک حد تک ہمواری، یکرنگی اور یکسانیت آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ منظر نگاری، واقعہ نگاری، سیرت نگاری، فلسفہ اخلاق، فلسفہ قومیت، اظہار شخصیت، وسعت نظر، صداقت پسندی، جذبہ ہمدردی اور کہیں کہیں سادگی اور بے تکلف سرمستی ان کی نظموں میں موجود ہے، جس سے خاص دلکشی ان کی نظموں میں پیدا ہوتی ہے۔ حالی سر سید کے نہ صرف یہ کہ ہم عصر تھے بلکہ سر سید سے بے انتہا متاثر بھی تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت حیات جاوید ہے۔ حالی سر سید کی اصلاحی اور مقصدی تحریک میں نہ صرف شامل تھے بلکہ اس کے ایک اہم اور سرگرم کارکن تھے، اور سر سید شاعری کے ذریعے اصلاح سماج و معاشرہ کی جو خدمت انجام دینا چاہتے تھے اس کے لیے ہی سر سید نے حالی کا انتخاب کیا تھا۔ حالی کا
نظم گوئی کی دنیا میں سب سے اہم کارنامہ مسدس مد و جزر اسلام ہے، جو انہوں نے سر سید کی ایما اور خواہش پر کہا تھا۔ اس مسدس میں زبان کی سادگی کے ساتھ ساتھ واقعات کو خاص طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس میں بیداری و عمل کا درس حالی نے جو دیا ہے وہ اپنے نقطۂ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسدس نئے دور کا نقیب ہے۔ سماجی اور اخلاقی مسائل پر اس میں توجہ دی گئی ہے۔ اس میں زندگی سے مربوط مسائل ہی پیش نہیں کیے بلکہ ان کا حل بھی حالی نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور مسلم سماج کو بالخصوص علم و ہنر، تعلیم و تربیت کی طرف رغبت دلانے کا کام بھی کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حالی کی نظموں کی زبان صاف، سادہ اور شیریں ہے۔ انگریزی الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں سے اونگتی ہوئی قوم کو جگانے کا کام لیا ہے، اور قوم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہماری نظر ماضی کے بجائے مستقبل پر ہونی چاہیے، تبھی ہمارے لیے ترقی ممکن ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے شکریہ۔